وجہ صاحب آپ یہ بات جانتی ہیں کہ میٹرک انٹر کے خصوصاً طلباء اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں، سراپا احتجاج ہیں، تعلیمی تمام تر حرج ان کا ہو رہا ہے، والدین پریشان ہیں۔ اس بگڑتی صورتحال سے حکومت ڈیل کرنے کے لیے کیا کہہ رہی ہے سوائے اس کے کہ آپ کو آ کے امتحان دینا ہوگا؟ جی السلام علیکم مرتضیٰ، شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اس میں ضروری ہے کہ ایک بہت پازیٹیو اور ایک کنسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈ ہم سب کا ہو، اسٹوڈنٹس کا، ٹیچرز کا اور ان کے پیرنٹس کا بھی۔ دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ سمجھنے کی پہلے تو ضرورت ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت حکومت نے ظاہر ہے، یہ دیکھیں ہمارے بچے ہیں، ہم سب کے بچے ہیں، اس قوم کے بچے ہیں، جو کچھ بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ باہمی مشاورت کے ساتھ تمام صوبوں کو، فیڈریٹنگ یونٹس کو آن بورڈ رکھتے ہوئے پھر ہو رہی ہیں، اور تمام جو اس وقت جو حالات ہیں وہ گلوبلی اس طرح کے ہیں کہ مشکل ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا سہولیات اور کیا کیا ایشوز تھے اور جو ان اسٹوڈنٹس کو جو ریلیکسیشن اور جو فیسیلیٹیشن دی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ریڈیوسڈ سلیبس پہ امتحان ہو رہا ہے، 60% سلیبس کو ریڈیوس کیا گیا ہے کیونکہ بچوں نے وقت کی کمی کے باعث ظاہر ہے وہ سب پوری تیاری نہیں کی تھی۔ اس کے بعد جو پہلے امتحان ہونے تھے، مزید اس کے اندر ان کی طلبہ کی ہی یہ مشکل کو دیکھتے ہوئے جو جاری شدہ جو امتحانی شیڈیول تھا، اس کے بعد مزید ٹائم ان کو دیا گیا 2 ماہ۔ پھر اس کے بعد کیا کیا گیا کہ سلیبس کم کرنے کے ساتھ ساتھ صرف الیکٹیو سبجیکٹس، جو 3 سبجیکٹس ہیں الیکٹیو اور 9th 10th کے لیے الیکٹیو اور انگلش، ان کا امتحان لیا گیا اور انہی کی بیس کے اوپر ایوریج جو ہے وہ بچوں کو باقی امتحانوں کے نمبر دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو نئی ڈیٹ شیٹ کے مطابق یہ کیا گیا ہے کہ اس میں چھٹیاں بھی جو ہیں وہ بٹوین پیپرز تھوڑی سی زیادہ کی گئی ہیں تاکہ وہ مزید ان کو ریویژن کا ٹائم مل سکے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو سب سے بڑی ایک فیسلٹی ہے کہ اگر پھر بھی بچے اس سب کے اوپر راضی نہیں ہیں اور وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہیں اور وہ ابھی پیپر نہیں دینا چاہتے، تو اسی کا سپلیمنٹری ایگزام جو ابھی ہو رہا ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں دوبارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو بچے ابھی فیس ایون جمع کرا چکے ہیں اور وہ اس میں امتحان دینا چاہتے ہیں سپلیمنٹری ایگزام میں، تو ان کو وہ فیس بھی نہیں لی جائے گی، اور اسی طرح سے ریڈیوس سلیبس اور ساتھ الیکٹیو سبجیکٹس جو ان کے ہیں 9th 10th 11th 12th، یہی امتحان دوبارہ سپٹمبر اکتوبر میں لے لیا جائے گا۔ تو اب اس سب کے باوجود کوئی ایک وجہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بچے جو ہیں وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ایک تھوڑی سی تعداد ہے جو اس وقت جو ہے نا وہ باہر ہے، باقی زیادہ تر بچے چاہتے ہیں کہ امتحان ہو، اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی کہ رول نمبر سلپس جاری ہو چکی ہیں، تمام انتظامات ہو چکے ہیں، بچے امتحان دینے کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، اور پھر آپ امتحان نہ لیں۔ اچھا، اب یہ وجہ سے جو ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں یا یہ گورنمنٹ کا ورژن ہے، اب اس حوالے سے ہماری جب طلباء سے بات ہوتی ہے ان کا کہنا اس سے مختلف ہے۔ میں اس میں سے پہلی ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ رسپونڈ کیجئے۔ طلباء کو ایک بہت بڑی کمپلین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم، وہ 50 اور 60 اور 40 اور جتنے بھی % ہمیں دیا گیا ہے، یہ ناکام ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ریموٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے ہی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس ایسے گیجٹس ہی نہیں تھے کہ ہم جن کے اوپر لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فونس کے اوپر بیٹھتے اور بیٹھ کے اس کے اوپر ہم کلاسز پڑھتے۔ اور نمبر 3 یہ کہ جب اس کو 12 دفعہ کمپلین کی صورت میں بتایا گیا، اس کے اوپر کوئی ہماری داد رسی نہیں ہوئی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہاں بہت سارے آلٹرنیٹ میتھڈز تھے کہ جن کے اوپر آپ 50% کم اٹینڈنس کے ساتھ ٹیچرز ہیں جو بچوں کو گھروں میں ہوم ورک بھیج رہے ہیں، لیپ ٹاپس نہیں ہیں تو فون تو ہر ایک کے پاس ہے، واٹس ایپ گروپس بنا کے وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ریڈیوس سلیبس ہے اور یہ جو اس کے ساتھ 3 الیکٹیو سبجیکٹس کی جو بات کر رہے ہیں، وہ انہی مسائل کی وجہ سے اور انہی ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے یہ فیسیلٹی دی گئی نا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ مسائل تھے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں تھے، یہ ایکسٹرا آرڈنری حالات تھے، اور اس کے ساتھ مل کر ہم سب نے کوپ اپ کرنا ہے۔ اب دیکھیں، اب اگر امتحان نہیں ہوتے ہیں تو بچوں کا جو ہم نے جو لاسٹ ایئر جو یہ کیا تھا کہ 9th پچھلے سال کے ایگزامز کی بیس پہ ان کو پروموٹ کر دیا، اب تو کوئی بیس لائن ہی نہیں ہے جس پہ پروموٹ کیا جائے۔ دوسرے، اب اگر بچوں نے کہیں کسی نے باہر جانا ہے، کسی نے اور ایڈمیشن لینا ہے، تو وہ ان کا ایک جو ایکڈیمک ایئر پورا ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو بیسٹ پاسبل جو ایک سولوشن تھا
وہ دیا گیا ہے, ریڈیوس سلیبس, اور اس کے علاوہ ڈیفیکلٹی لیول بھی ایون کم ہوگا. بیچ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, طلباء کا کہنا یہ ہے جن سے ہماری بات ہوئی, آج بھی کچھ دیر میں کچھ طلباء کے ریپرزنٹیٹیو میں پروگرام میں جوائن کریں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بیٹھنے کو اور بات کرنے کو تیار ہے ہی نہیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو فیسیلیٹیشن ہے وہ غلط ہے یا وہ کم ہے, لیکن جب کنسرن آ گیا تو تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ایک تمام معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنا از دی اونلی اینڈ دا بیسٹ آپشن. آپ آج دیکھیے کہ آج گرفتاریاں ہوئی ہیں. ہمارے ایک مہمان ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اس لیے لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ تھانہ کوسار سے اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے اس مسئلے کے اندر موجود ہیں اور وہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک گروپ جو آپ کہہ رہی ہیں یا کوئی ایک کوانٹٹی طلباء کی سڑکوں پر موجود ہے, ایچ ای سی کے باہر موجود ہے, وائی ڈونٹ دیر از اے پینک ان گورنمنٹس ہول منسٹری کے وہاں پر آئیں اور بیٹھیں, ان سے بات کریں, بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس ہی مطالبہ کریں. آپ لوگ جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں اور مسئلہ سنیں, اور جس طرح آپ باقی لوگوں کو قائل کر رہے ہیں آپ ان کو بھی قائل کیجئے. لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ. وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو کی گئی ہیں, جو فیسیلیٹیشن اور جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں, اور ان کو جو یہ سارے وہاں پہ جو ریلیکسیشن دی گئی ہے, وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ان سے مشاورت اور یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے نہیں کی گئی؟ اور اگر اس کے باوجود بھی اگر کچھ بچے جو ہیں وہ اگر اس طرح سے یہ کر رہے ہیں سارے احتجاج, تو ان کو میرا مشورہ ایک بڑی بہن اور ماں اور ایک ایلڈر کے طور پہ یہی ہوگا کہ بیٹا اس وقت ان چیزوں میں نہ پڑیں اور یہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کریں اور جا کے اپنے امتحان کی تیاری کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کوئی دیکھیں آلٹرنیٹیو ہے نہیں. آپ بالکل جینوئنلی اور آنیسٹلی آپ یہ دیکھیں, اگر وہ ابھی امتحان نہیں دینا چاہتے وہ سپٹمبر اکتوبر کی سیریز میں دے دیں. یہ بتائیے کہ اب 2 دن رہ گئے ہیں, یہ پروگرام ظاہر آن ایئر ہوگا, اس کے بعد 10 تاریخ سے میٹرک امتحانات کا آغاز ہے, اور ایسے ہزاروں طلباء ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ رسپونڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں, وہ اس چیز پہ ڈٹرمنڈ ہیں, ان کے پیرنٹس بھی اس چیز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہمارے بچوں نے یا انہوں نے ایگزامز نہیں دینے. ایک بہت بڑا بلک ہے ان اسٹوڈنٹس کا. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک گروپ ہے, میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, لیکن یہ ایک ہزاروں کے اندر تعداد ہے ان آل دا پروونسز. جب یہ اپیئر نہیں ہوں گے تو اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا سپلیمنٹری اپیرنس یا اس ٹائم اگست سپٹمبر میں ہونا از دا اونلی سولوشن یو ہیو؟ جو ڈیمیج ہوگا اس ڈیمیج کو کس طرح کنٹرول کریں گے, اور جو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا اس کو کس طرح کنٹرول کرنے کا پلان کرتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں, پہلے تو میں حمزہ صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سسٹم کی جہاں جہاں پہ خرابیاں تھیں ان کی جیسے نشاندہی کی. اور دیکھیں یہ جب یہ ٹائم آیا ہے تو آن لائن سسٹم جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے ہم بھی پریپیئرڈ نہیں تھے, ٹیچرز پریپیئرڈ نہیں تھے, اسٹوڈنٹس پریپیئرڈ نہیں تھے. تو اس کے اندر جو بیسٹ پاسبل ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا گیا. لیکن اب جو آپ نے کہا ہے کہ ایک اگر یہ نہیں دیتے 50 لاکھ کے قریب تو دیکھیں بچے ہیں جنہوں نے ان بورڈز کے امتحان دینے ہیں کلیکٹیولی, ٹھیک ہے, 9th 10th کے 11th 12th کے. اب اس کے اندر سے اگر کچھ ہزار بچے جو ہیں وہ نہیں دیتے ہیں تو ان کے لیے ایک انتہائی سین آپشن ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اگر انہوں نے ابھی نہیں دینے, وہ نہیں پریپیئرڈ, تو وہ سپٹمبر اکتوبر میں دے دیں. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ریمیڈیل کلاسز بھی اسکولز میں ہوں گی, اور اگر ان کو جہاں جہاں جو مشکلات ہیں اس کے لیے بھی ٹیچرز بیٹھیں گے, اور سپٹمبر اکتوبر میں وہ ایک امتحان اور لے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کریں؟ کہ اس میں ایگو والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ اس میں حکومت جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ایگو کے کوئی مسائل ہیں. میرے 2 پوائنٹس ہیں اس پوائنٹ کے حوالے سے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو, کوئی بھی اسٹیک ہولڈر وہ کتنا ریجڈ کیوں نہ ہو, میں اس کی اگزامپل پرائم منسٹر صاحب کی دیتا ہوں کہ وہ اس چیز کے بھی دائی ہیں کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ ہونا چاہیے. سو نمبر 1 تھنگ از سیٹ اینڈ ٹاک. دیر از اے کلیئر ڈیڈ لاک, اور میں نے ذاتی طور پہ بھی میڈیا کا بندہ ہونے کے ناطے بھی کوشش کی کہ کوئی ورژن آ سکے, سوائے آپ کے ہمارے ہاں کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نہیں ہے جو ہمیں اس پہ ورژن دے سکے اپنا. سو دیر از اے گیپ بٹوین دس سائڈ آف دا اسٹوڈنٹس اور آپ کی سائڈ پہ. ایک چیز میری میں اس کے اندر تھوڑا سا آپ سے ڈفر کروں گی. دیکھیں, جب ہم ان ساری سچویشنز کو جو ہم نے ٹیکل کیا کہ 2 مہینے ڈیلے کیے, ریڈیوس سلیبس کیا, سب کچھ جو بھی اور پھر ایک سپلیمنٹری بھی اس کے بعد ارینج کیا, تو یہ کس وجہ سے کیا؟ یہ ڈیڈ لاک تو نہ ہوا نا. پھر آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا, لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. کل ہمارے پاس سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پروگرام کے اندر, انہوں نے وجیہ صاحبہ 28 پوائنٹس لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک پوائنٹ کا وزارت تعلیم کے اندر سے کوئی ہمیں آنسر کر دے تو وی ول ایکسیپٹ ایوری تھنگ.
لسٹیں ہمارے پاس لے کر آئے ہیں طلباء، وہ بیٹھے ہیں، ان کے کنسرنز ہیں اور ان کے کنسرنز بہت بڑے بڑے کنسرنز ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں، آپ ٹاک ود اس. تو دیکھیں وہ بات کر کے تو بات یہاں تک پہنچی ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ آ یہ رہی؟ تو آن ایئر وہ ٹی وی کے اوپر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے، ہم نے منتیں ترلے کیے. کل ہمارے پروگرام میں ایک صاحب ان کے ریپرزینٹیٹیو کہہ رہے تھے کہ جی میں نے ہاتھ بھی جوڑے، میں نے منت بھی کی کہ وزیر صاحب ہماری بات سن لیں. ایسے فیصلے نہیں ہوتے ہیں نا اس میں. بات تو ضروری ہے، ڈائلاگ تو ضروری ہے. اکٹھے بیٹھتے ہیں، این سی او سی کی انوالومنٹ ہوتی ہے، بورڈز اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہوتا ہے ساری مشاورت کے بعد وہ ایک سامنے آتا ہے. کریکٹ تو اس کریکٹ. کے اندر ایک لیکن جن کے لیے آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھنا ضروری ہوگا نا وجیہ صاحبہ. انہی کی وجہ سے اور انہی کی وجہ سے ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے سے بات کریں، ہمارے کنسرن سنیں. انہوں نے 28 پوائنٹ لکھے ہیں. ہر زمانے میں، میرے زمانے میں، آپ کے زمانے میں، ہر وقت ایسے کچھ بچے ضرور ہوتے تھے کہ جو ایگزامز کے وقت جو ہے نا ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ کہیں کچھ ہو جائے ایگزامز نہ ہو، اور ان کی تیاری آخری وقت تک نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ان بچوں کے لیے، وہ بچے جو امتحان دینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مشکلات پیدا کی جائیں. ٹھیک ہے.